قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام علیکم. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس جگہ کوئی اور نہیں. خانہ کعبہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ہر سال لاکھوں کروڑوں افراد حج عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی خدمت ایک اہم فریضہ ہے جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. خانہ کعبہ کی خدمت کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چابی دے کر ان کے سپرد کیا. اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو شیبہ کے پاس ہی رہے گی اور اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی اور نہ چھینے گا. اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزندان ہی کعبہ کا کلید قدر ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں. تاہم حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق تاریخی طور پر خانہ کعبہ کی خدمت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا جب انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں قائم کی. ان کے امور میں بیت اللہ کو کھولنا، بند کرنا، صاف کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا اور غلاف پھٹ جانے یا ادھر جانے کی صورت میں اس کو پھر سے درست کرنا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا شامل تھا. الہاشمی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی خدمت گاری کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت کرنے اور زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جرہم قبیلے نے ان کی اولاد سے یہ ذمہ داری چھین لی. کچھ عرصے بعد خزاع قبیلے نے جرہم قبیلے سے کعبے کی خدمت گاری لے لی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن قلاب نے اسے واپس لے لیا کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بعد ازاں یہ ذمہ داری قصی بن قلاب کے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دی گئی اور پھر یہ ذمہ داری مورثی طور پر چلتے ہوئے عثمان بن طلحہ تک پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر تھے. ناظرین، عثمان بن طلحہ کے مطابق دور جاہلیت میں وہ پیر اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو زبردستی باہر جانے پر مجبور کر دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ایک دن تو اس چابی کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا. اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بیت اللہ کی چابی لے لیں. تو انہوں نے چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا. پھر اسے آب زمزم سے دھویا اور 2 رکعت نماز پڑھی. یہیں سے غسل کعبہ کی سنت کا آغاز ہوا. اس موقع پر سورۃ النساء کی 58ویں آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو دہراتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے فرمایا یہ لو اپنی چابی، اس کو ہمیشہ کے واسطے لے لو اور کسی ظالم کے سوا یہ چابی تم سے کوئی نہ چھینے گا. بعد ازاں عثمان بن طلحہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر اپنے بعد والی شخصیت کو چابی دے کر خود اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے آئے.
محی الدین الہاشمی کے مطابق بیت اللہ کی خدمت گزاری آج تک بنو شیبہ خاندان کے پاس ہی ہے، اور حالیہ عرصے میں خانہ کعبہ کے خدمت گزار کی ذمہ داری اس کا قفل کھولنے بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ ہر سال ذو الحجہ کے آغاز میں بیت اللہ کا نیا غلاف، جسے قصوہ کہتے ہیں، کعبے کے سینئر کلید برادر کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وقوف عرفہ کے روز بیت اللہ پر ڈالا جا سکے۔ اس موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ جناب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس کمپلیکس کے ڈائریکٹر جناب محمد عبداللہ اور خدمت گاروں اور ذمہ داروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا ناظرین بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔